حاضرین اکرام، سادات اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی فتح لأولیائہ ابواب الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعة شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما على قدوة المجتهدين الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعلى سائر الأئمة الملة والدين والمحدثين الكاملين والعلماء الربانيين والأولياء الكاملين الواصلين إلى رب العالمين لا سيما على قدوة الواصلين
شمس العارفين بدر الكاملين محيي الدين أبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کی توفیق بخشی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس ذکر خیر کی توفیق کے ساتھ ساتھ دلوں میں اس کا شوق و محبت بھی عطا فرمایا. انسان کوئی نیک کام کر لیتا ہے تو عادتاً ایسے ہی کر جاتا ہے، مگر کبھی کبھی وہ کام کے کرنے میں اسے شوق اور جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی خلوص اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے حبیب کی سچی رضا اور ان کی خوشنودی کا طلب کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. جب وہ طلب کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس خلوص کو اور اس کے جذبے کو بے حد پسند فرماتا. اولیاء علماء صالحین فرماتے ہیں کہ جس محلے میں جس گھر میں میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے، سال بھر تک کے اس محلے سے بے برکتی کو دور کر دیا جاتا ہے. برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں اس محلے میں عطا فرما دی جاتی ہیں جس محلے میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا، اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال ہونے کا موقع رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. ایسا ہے کہ یہ رحمت کا جو برکت کا موقع ہے، وہ موقع رحمتوں کا برکتوں کا ہمیں حاصل کرنے کا جو سلیقہ عطا فرمایا، یہ بھی خدا نے چاہا تو ہمیں یہ نعمت میسر آئی. اگر خدا نہ چاہے تو کسی کو یہ نعمت نہ ملے. دنیا میں ہزاروں لوگ زندگی جیتے ہیں، ہزاروں لوگ زندگی گزارتے ہیں، مگر ہر ایک انسان کو خدا کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہر ایک انسان کو خدا کے حبیب کے ذکر کا جذبہ نہیں ملتا.
خدا نے یہ جذبہ یہ توفیق بخشی ہے تو اس نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ فرمایا، ہمارے لیے رحمتوں کا برکتوں کا ارادہ فرمایا ہے، تبھی برکتوں کو رحمتوں کے نازل کرنے کا سبب اس کو اپنانے کا ہمیں سلیقہ عطا فرمایا۔ سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا وسیلہ خدائے رب ذوالجلال کی رحمتوں کے پانے کا سب سے بڑا سلیقہ، سب سے بڑا وسیلہ محمد عربی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اللہ نے بنایا، اور ان کے ذکر سے ہمارے دلوں میں جلا بخشی جاتی ہے، زندگی بخشی جاتی ہے، نور بخشا جاتا ہے، نگاہوں کو روشنی بخشی جاتی ہے کہ جس سے ہم راہ ہدایت پر گامزن ہو جاتے ہیں، سچے راستے کی پہچان دی جاتی ہے، سچے راستے کی معرفت عطا کر دی جاتی ہے، سیدھے راستے پر بندہ زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ ورنہ زندگی گزارنے والے بہت ہیں، کبھی ٹیڑھے راستے پر تو کبھی میڑے راستے پر، تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی اس راستے میں کبھی اس جماعت میں کبھی اس جماعت میں بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں، مگر راہ مستقیم پر چلنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت کو دل میں بسا نہیں پائے ہوتے ہیں۔ اور جو محمد عربی کی محبت کو دل میں بسا لیتا ہے، ان کے شوق اور خلوص سے اپنے دل کو روشن کر لیتا ہے، تو اس کے دل کو راہ ہدایت کا گامزن عطا فرما دیا جاتا ہے، راہ ہدایت پر گامزن ہونا اسے نصیب فرما دیا جاتا ہے، سچے راستے پر چلنا اسے نصیب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ رفعت عطا فرمائی، بے پناہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رحمتوں کے لیے، ہمارے گھروں میں رحمتوں کا سبب، برکتوں کا سبب، رزق میں زیادتی کا سبب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات کو بنایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محلے میں اس کے حبیب کے ذکر کرنے کا موقع نصیب فرمایا، اور ایسے ہی موقع نصیب نہیں ہوا ہے، رحمتوں کو بھی نازل فرمائے گا، برکتوں کو بھی نازل فرمائے گا، اور بعید نہیں کہ بلاؤں کو دور فرما دے گا، بعید نہیں کہ وباؤں کو دور فرما دے گا، اس لیے کہ ہر درد کی دوا ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر پریشانی کو دفع کیا جائے گا، ہر بلا کو دور کیا جائے گا تو صلی اللہ محمد کے ذکر سے، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے دور فرما دیا جائے گا۔ صحابہ کرام کو جب پریشانیاں آ جایا کرتی تھیں، جب وہ کسی وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے تھے، تو ان کا پکارنے کا سلیقہ کیا ہوتا تھا، اس پریشانی بیماری سے بچنے کا سلیقہ کیا ہوتا تھا، اس کا تداوا وہ کیسے کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الادب المفرد کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، اور بھی جگہوں پر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے، مگر صرف امام بخاری کا نام سنانا ہی لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ بھولے بھالے لوگوں سے امام بخاری کے نام سے سوال کیا جاتا ہے تو بتائیں کہ امام بخاری کی تصنیف صرف بخاری شریف ایک حدیث کی ہی کتاب نہیں ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب الادب المفرد بھی ہے، ان کی ایک اور کتاب ہے، اس میں ایک روایت کو انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے قدم مبارک کے اندر کچھ تکلیف ہو گئی، خضرت رجل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کے اندر کچھ بیماری آ گئی تھی، جس کی وجہ سے پیر ہلنا جلنا چھوڑ دیا تھا، پیر میں سکت نہیں رہ گئی تھی۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اذکر من احب الناس الیک، فرمایا گیا کہ تمہیں سب سے زیادہ جس شخص کی محبت ہے، تم سب سے زیادہ جس شخص سے چاہت رکھتے ہو، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ جو شخصیت محبوب ہے، ان کا ذکر کر لو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصاح یا محمد آہ کا نعرہ لگایا، یا محمد عربی، یا محمد مصطفیٰ میری خبر گیری فرمائیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یعنی وہاں پر کیا معاملہ تھا، پریشانی تھی، بیماری تھی، طبیب کے پاس جانے کی وہاں پر مشورہ نہیں دیا گیا، طبیب کے پاس جانے کی وہاں پر کوئی تلقین نہیں کی گئی، طبیب ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے نہیں کہا گیا، دوا لگا لینے کے لیے نہیں کہا گیا،
مشورہ دینے والے نے بھی مشورہ ایسا دیا جو ہم عاشقوں کے سینے کو ٹھنڈک بخشنے والا مشورہ دیا، ہم سنیوں کے سینے کو ٹھنڈک بخشنے والا مشورہ دیا۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مددگار بنایا ہے، ہماری خبرگیری کرنے والا بنایا ہے، ہماری دستگیری کرنے والا بنایا ہے، ہمیں پریشانیوں سے چھٹکارا دلانے والا بنایا ہے، جنت خدا سے دلانے والا بنایا ہے، گناہوں کی بخشش خدا سے دلانے والا بنایا ہے، رحمتوں کی بارش ہمیں عطا فرمانے والا نبی عطا فرمایا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور اس عقیدے پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے تم خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہو؟ عقل کے اندر خدا سمجھ کر کے نہیں مانگا جا رہا ہے، خدا نے جس کو ہماری مدد کرنے والا بنایا ہے اس مددگار کو مدد کے لیے بلایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، یا محمد آپ کی صدا سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، نہ دوا کی حاجت نہ کسی اور کی حاجت ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں نہ کہیں جائیں، جانا ہے تو ہمیں وہی جانا ہے جسے کل جہاں کے لیے رحمت خدا نے بنا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی نے بتایا، لوگوں پریشانی میں رسول اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہوتا، بلکہ پریشانی میں رسول اللہ کو پکارنا پریشانیوں کو بھگانے والا وظیفہ ہوتا ہے، دردوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہوتا ہے، رحمتوں کا حقدار بنانے والا وظیفہ ہوتا ہے۔ تبھی تو یا محمد کہہ کر کے پکارا، اے میرے رحمت والے نبی، اے میرے خدا کے محبوب، اے مومنوں کے مددگار نبی، آپ کا یہ غلام آپ کا محتاج خدا نے بنایا ہے، اس کی محتاجی کو دور فرما دے۔ گویا کہ اپنی عقیدت کا اظہار جس الفاظ سے بھی کرتے چلے جائیں وہ عقیدت کا وہ الفاظ ختم ہوتے چلے جائیں گے، مگر عقیدت کا ہم بیان نہیں کر سکتے جو عقیدت انہیں حاصل تھی۔ انہوں نے ہمیں سلیقہ دے دیا، پریشانی آ جائے تو یا محمد کہہ کر کے پکارا کرو، جب پریشانی آ جائے تو یا رسول اللہ کی صدائیں کی جاتی ہیں۔ ہم گناہگار یہی پکارتے ہیں، جب بھی اٹھتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، تڑپتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، مچل جاتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ گویا کہ ہر حال میں ہم یا رسول اللہ کا ترانہ گنگناتے چلے جاتے ہیں، اور خدا کی رحمتیں ہمارے قریب ہوتی چلی جاتی ہیں، خدا کی رحمتیں ہمارے قریب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو خدا کے حبیب کا ذکر کرنے والا ہے گویا کہ وہ خدا کا ذکر کرنے والا ہے، جو خدا کا ذکر کرنے والا ہے وہ بخشا جانے والا ہے۔ وسیلہ تو ہمیں اس کے حبیب کی ذات کا رب تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ نے اس کے حبیب کو مومنوں کی مدد کرنے والا بنایا۔ مومنوں کی مدد کرنے والا کیسا بنایا ہے؟ ایسا بنایا ہے کہ جہاں سے بھی پکارو، جہاں بھی رہ کر کے پکار لو، ان کا وسیلہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت پل بھر میں مومنوں کی مدد فرما دیتی ہے۔ وہ ذات کو ایسا وسیلہ بنایا ہے، کبھی آنکھ کے اندھے ہوتے ہیں تو انہیں آنکھوں کے اندر نور عطا فرما دیا جاتا ہے۔ حضرت حبیب ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں لایا جاتا۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ ایک سانپ نے انڈا دیا تھا، اس زہریلے سانپ کے انڈے پر ان کا قدم پڑ گیا، اس میں بچہ بن چکا تھا، اس میں زہر آ چکا تھا۔ قدم پڑنے کی وجہ سے اس کے دانت ان کے پیر میں دب جاتے ہیں، دانت لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بدن میں زہر چڑھ جاتا ہے اور ان کی نگاہوں پر وہ زہر اثر کر جاتا۔ آنکھ سفید ہو جاتی ہیں، بالکل سفید ہو جاتی ہے، کالی پتلی غائب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کالی پتلی غائب ہو جانے کے بعد علاج نہیں کر سکتے۔ آج ہزاروں ترقی کرنے کے باوجود سائنس وہاں پر اپنے گھٹنے ٹیک کر کے عاجزی کا وہاں پر اقرار کرتی ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مگر خدا نے ہمیں ایسا مددگار نبی عطا فرمایا ہے، ایسا رحمت والا نبی عطا فرمایا ہے، وہاں مانگنے والے کو نہیں کا جواب ہی نہیں عطا ہوتا۔ جو مانگا جاتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ مانگنے والے کو بھی خوب پتا ہے کہ یہ بس میں ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، بس ہمارے دامن کو پھیلانا ہمارا کام ہے، بخشش و عطا کر دینا یہ محمد مصطفیٰ کا کام خدا نے بنایا۔ نواز دینا ان کا کام ہے، عطا کر دینا ان کی شان ہے، خدا نے شان والا نبی بنا کر کے بھیجا۔ جب ان کے پاس مانگنے والے مانگتے ہیں، جب ان کی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے، تو جھولیاں جن کی بھر دی جاتی ہیں تو وہ جھولیوں سے یہی آواز نکلتی ہے، جن کی جھولیاں بھر دی گئی ان کے زبانوں سے یہی صدائیں نکلتی ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں لایا گیا. لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. اچھا بھلا انسان تھا, زہر کا اثر ایسا ہوا کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی. اب آنکھ واپس آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, نہ اس زمانے میں تھا نہ اس زمانے میں تھا. مگر جو چیز عادتاً ممکن نہیں ہوتی ہے, جس کا ہو جانا انسان کے تصور سے باہر ہوتا ہے, انسان کی طاقت سے باہر ہوتا ہے, ایسے ہی کاموں کو نبیوں سے کروا دیا جاتا ہے تو معجزہ کہلا دیا جاتا ہے. اور ایسے ہی انوکھے کام اگر کسی ولی کی ذات سے ہو جاتے ہیں تو اسے کرامت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں لایا گیا. لانے کے بعد میں پیش کر دیا گیا, یا رسول اللہ, گویا کہ عاشق کہہ رہے ہیں اب ہم تمہارے ہی ہیں, تمہارے ہی لیے پیدا کیے گئے ہیں, تم ہی ہمارا آخری سہارا و آسرا ہو. آپ ہی کے دامن میں ہم نے لے کر کے پناہ اپنی حاجت کی طلب لگائی ہے. یا رسول اللہ, کرم ہو جائے تو ہماری مراد پوری ہو جائے. گویا کہ عقیدت کا اظہار جن الفاظ سے بھی کیا جائے کم ہی ہے, مگر پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ, ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, کچھ اور علاج کر لو. یہ نہیں فرمایا, اس لیے کہ تمام کائنات کی حاجتوں کو پورا کیا جانے والا منبع جس ذات کو خدا نے بنایا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ یہاں سے, نہیں, وہاں تو نہیں کا سوال ہی نہیں ہوتی, نہیں کی بولی ہی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو نکالا, لعاب مبارک کو نکالا. لعاب مبارک کو نکالنے کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈال دیا. ادھر مصطفیٰ پیارے کی نگاہوں منہ مبارک سے نکلنے والا لعاب وہ صحابی کی آنکھوں میں پہنچنا ہی تھا کہ آنکھوں کی سفیدی تو ویسے ہی رہی, مگر آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت ایسے عطا ہو گئی جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے, اتنی دور تک وہ دیکھ لیا کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ نعمت ملی ہے تو ایک عاشق کیا کہے گا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو جس کے پاس منگتوں کے منگنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, جھولیاں بھر جاتی ہیں, مگر دینے والے نبی کی عطا کی شان یہ ہوتی ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے عطا فرماتے ہیں اور نگاہوں سے حل میں مزید کا سوال فرماتے چلے جاتے ہیں. کچھ اور خواہش بھی ہو تو بتاؤ, کچھ اور خواہش بھی ہو تو بتاؤ, مجھے خدا نے قاسم نعمت بنا کر کے بھیجا ہے. مانگنے والے تھک جاتے ہیں, عطا کرنے والے نبی کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جب نبی کی یہ شان ہے تو ان کو بنانے والے رب کی کیا شان ہوگی, ان کے خالق کی کیا شان ہوگی, ان کے رب کی کیا شان ہوگی, رب العالمین کی کیا شان ہوگی. ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں, کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہو جائے گا؟ انہیں ضرور معلوم تھا کہ شرک ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب خدا سمجھ کر کے مانگا جائے گا تب شرک ہوتا ہے. خدا کا وسیلہ جان کر کے جاننے سے کبھی شرک نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے انہوں نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کی عمر جو ہے 80 برس ہو گئی تھی. کتنی ہو گئی تھی؟ 80 برس. عام طور سے 40 سال کے بعد میں آنکھ کے فرق آ جاتا ہے کہ نہیں آتا, آنکھوں میں بیماری آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی, موتی آ جاتا ہے, آنکھوں میں پردے آ جاتے ہیں, موتی آ جاتا ہے. آج کل جدید سائنس کی وجہ سے آپریشن کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کچھ اور سال چلتا ہے, مگر بغیر علاج کے اس کی نگاہ کتنی بھی جیسے جیسی عمر بڑھتی جاتی ہے تو گھٹنے ہی والی ہوتی ہے. مگر یہ دنیا کے علاج کا طریقہ ہے کہ علاج کرنے کے بعد بھی عمر ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے عمر کا جب بڑھنے لگتی ہے تو اس عمر کے بڑھنے کی وجہ سے اس کی نگاہوں میں اثر آنے لگتا. ایک مرتبہ کرا لو, 2 مرتبہ کرا لو, جتنی مرتبہ بھی کرا لو آپریشن, مگر نگاہوں پر اثر آتا ہی چلا جاتا. یہ ڈاکٹر کے علاج کی یہ کمزوری ہے جو ایک وقت کے بعد وہ علاج بھی اپنا سسکتا ہوا اقرار کر دیتا ہے کہ اب میری طاقت میں نہیں رہا نگاہوں کو بچانا, اب میری طاقت میں نہیں رہا نگاہوں کو بچانا. مگر مصطفیٰ پیارے جسے آنکھ عطا فرما دیتے ہیں, وہ آنکھ ایسے عطا کر دی جاتی ہے کہ زندگی جتنی بھی جی لیں, چاہے 100 سال جی لیں, چاہے اور زیادہ جی لیں, مگر نگاہوں میں کوئی اثر نہیں آتا ہے. وہ صحابی کی عمر 80 برس کی تھی, مگر وہ فرماتے ہیں کہ عام لوگ سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتے تھے, وہ ایک لمحے میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے. اور آپ کا حال یہ تھا کہ نوجوان دور کا دیکھ نہیں سکتے تھے, یہ 80 برس کے بوڑھے صحابی دور کا دیکھ لیا کرتے تھے. نہ نزدیک کی نظر خراب, نہ دور کی نظر خراب.
یہ کب ہوگا؟ جب دل کی نظر اچھی ہوتی ہے، عقیدہ اچھا ہوتا ہے، تب ہوتا ہے۔ اب عقیدہ ہی دل کی نظر خراب کر بیٹھے تو نہ نزدیک کی نظر اچھی ہو سکتی ہے، نہ دور کی نظر اچھی ہو سکتی ہے۔ کتابوں میں ساری چیزیں بسی ہوئی ہیں، پڑھنے والے پڑھتے چلے جاتے ہیں، بخاری بھی پڑھ لیتے ہیں اور بھی کتابیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، مگر انہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اقرار نہیں ہوتا ہے۔ وہ حیران اور غلطان رہتے ہیں شیطانی وسواس کے اندر، وہ پریشان ہی رہتے ہیں، راہ مستقیم سے دور ہی رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دل کو عشق مصطفیٰ سے روشن نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنے دل کو مصطفیٰ پیارے کی چاہت سے منور نہیں کیا ہے۔ جس دن ہم اپنے دل سے رسول اللہ کے تعلق کو جوڑ لیں گے، وہ رحمت کا حصہ ہمارے دل کی طرف بڑھے گا، تو یقیناً حال یہ ہوگا کہ نگاہیں زمین پر دیکھیں یا آسمان پر دیکھیں، مگر وہ دیکھیں گی جہاں دوسرے دیکھ نہیں پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں کی کیا شان ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ کس قدر عطا رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے بانٹنے والا بنا کر کے، عطاؤں کا کیسا شہنشاہ بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، تو کیسی کیسی شان اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ کثیر تعداد میں ایک جمع غفیر بھی تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، مگر معاملہ یہ ہے کہ پانی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، پانی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، سب لوگ پیاسے تھے، پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کی طرف توجہ فرمائی، سارے لوگوں کے پریشانی گویا کہ رفع ہو گئی۔ سب لوگوں نے اس پریشانی کے عالم میں دیکھا رسول اللہ کے چہرے کو، تو دلوں کو ٹھنڈک مل گئی، آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی، کہ وہ سمجھنے لگے کہ اب یقیناً خدا کی رحمت ہم سے دور نہیں ہے، اب ہم سے خدا کی رحمت دور نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہمارے سامنے جلوہ فرما۔ یہ چاہیں گے تو زمین ہوا بن جائے، ہوا زمین بن جائے، آسمان زمین ہو جائے، زمین آسمان ہو جائے۔ انہیں وہ شان خدا نے عطا فرمائی ہے کہ یہ جو چاہیں وہ ظاہر فرما دے، اس لیے کہ خدا نے ان کو سچا نبی بنا کر کے بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ پریشان ہیں، کس کے پاس ہم جائیں، کہاں جولی پھیلائیں، دامن کس کے آگے پھیلائیں، دامنوں کو بھرنے کی بھلا کسی میں صلاحیت بھی ہے، دامن کو کون بھرے گا؟ ہماری جھولیوں کو بھرنے والا تو خدا نے آپ کو بنایا ہے، ہمارے دامنوں کو بھرنے والا خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ اور یہاں کا کیا ہے، یہاں کا دنیا کا کیا کہنا، حشر کی پیاس بجھانے والا ساقی کوثر خدا نے آپ کو بنایا ہے، اور یہاں دنیا کی پیاس بجھانا کیا بڑا کام ہے۔ گویا کہ تمام تر ان کے خیالات کو لے کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ پیاسے ہیں، پیاس بجھا دیجیے۔ حشر میں بھی وہی پیاس بجھانے والے ہیں، دنیا میں بھی وہی پیاس بجھانے والے۔ پانی 1000 پی لو پیاس نہیں بجھتی، پانی 1000 پی لو پیاس نہیں بجھتی ہے۔ یزید بھی بہت پی رہا تھا، پیتا پیتا گھڑا بن گیا، مگر پیاس اس کی نہیں بجھ سکی، اس لیے کہ پیاس اگر بجھنا ہے تو مصطفیٰ پیارے کے اشارے سے ہی پیاس بجھ سکتی ہے۔ پیاس بجھانے والے بھی وہی ہیں، پانی پلانے والے بھی وہی ہیں، رحمت کا حصہ دلانے والے بھی وہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے پاس کچھ پانی بچا ہوا ہے، دیکھو پورے لشکر میں تلاش کرو، سوائے ایک مشکیزے کے کسی اور کے پاس کچھ بھی پانی نہیں بچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مشکیزے کو بلایا، سامنے رکھا اور اس میں اپنے ہاتھ مبارک کو ڈال دیا، اور ہاتھ مبارک کو ڈالنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ جو جو پیاس بجھانا چاہتے ہیں پانی سے پیاس بجھاتے چلے جاؤ۔ حال تو یہ ہے کہ وہ پانی 10-12 لوگوں کے لیے بھی کافی نہ ہو، مگر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہیں، اور مصطفیٰ پیارے کے دستے کرم سے پانی کے دریا بہتے چلے جا رہے ہیں، اور پیاسے اپنی پیاس بجھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں آتے ہیں، پیاس بجھاتے چلے جاتے ہیں۔ پیاس بجھانے ہی پر اکتفا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے اپنے برتن لے کر آتے ہیں، پانی کو بھرتے چلے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے سب کی جھولیوں کو بھر دیا، پھر نگاہوں کو بلند فرما کر کے کہا، ہے کوئی جس کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے کوئی جو پانی کا پیاسا ہے کوئی جو پانی سے بھرنا اپنے برتن کو چاہتا ہے؟ چلے آئے، مصطفیٰ پیارے کے رحمت کا دریا جاری و ساری فرمایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوث یا غوث۔ روایتوں میں آتا ہے یہاں پر تو ایک مشکیزہ پانی تھا، کہنے والا کہہ سکتا ہے ایک مشکیزہ پانی تھا، برکت ہو گئی، مگر آپ کو بتائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت حضرت امام قاضی عیاض شفا شریف میں بیان فرماتے ہیں پانی تو بہت، یہاں پر ایک مشکیزہ مطلب ایک گھڑا پانی سمجھ سکتے ہیں، تو اتنا پانی تو بہت پانی ہے، مگر جب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ پانی باقی تھا، کتنا باقی تھا؟ صرف ایک قطرہ پانی باقی تھا، ایک قطرہ پانی باقی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ تو پانی کے سارے برتنوں کو کھنگالا گیا تو دیکھا گیا کہ صرف ایک قطرہ پانی کا نکلا، ایک قطرہ پانی کا نکلا، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ ایک قطرہ پانی کسی ایک انسان کے لیے کافی نہیں، زبان جو سوکھ چکی ہوتی ہے صحرا کی گرمی سے اسے بھی تر کرنے کے کافی نہیں ہے، مگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کی بارگاہ میں جانے والا قطرہ ہی ہے، مگر جب مصطفیٰ پیارے سے نسبت ہو جاتی ہے تو قطرہ بھی دریا سے زیادہ ہو جاتا ہے، ایسا بہنے لگتا ہے کہ دریاؤں کو روک دیتا ہے، مصطفیٰ پیارے کے رحمت کا دریا کو بہاتا چلا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لاؤ برتن میں رکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا اور اس قطرے کو اپنے ہاتھ پر ڈالنے کا حکم فرمایا، جیسے ہی اس قطرے نے مصطفیٰ کے جسم سے مس ہوا، خدائے تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرت کا کرشمہ لوگوں نے دیکھا، معجزہ مصطفیٰ پیارے کے ہاتھوں کا لوگوں نے دیکھا، پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل ابل کر کے بہنا اللہ اکبر یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو جو پانی سے وہ پریشان تھے آگے بڑھایا، بھر بھر کے اپنے پیاس بجھائی اور اپنے برتنوں کو لایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دست قدرت کے معجزے کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنے آپ کے اندر اس قدر سرور و شادمانی پائی کہ جس کا بیان نہیں۔ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے مدد مانگا، چاہتے تو کہیں اور چلے جاتے، چاہتے تو اتنے 100 لوگ تھے، کنواں کھودنا کون سی بڑی بات تھی، 100 لوگ مل کر کے کھودے تو 1 فٹ کتنی دیر میں، چند لمحوں میں کھود جائے، اور گہرا کھودے تو چند لمحوں میں کھود جائے، چاہے تو لوگ سینکڑوں کے کنواں کھود ڈالے، کنواں کھودا جا سکتا تھا، سب کو جمع کر کے کنویں کو کھود دیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے کہ نہ ہمیں کنواں کھودنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں پیاسا مرنے کی حاجت ہے، اس لیے کہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا رحمت للعالمین جلوہ فرما، اور ان کے جلووں کی برکتیں ایسی ہیں کہ برکتیں ہی برکتیں ملتی ہیں۔ یہاں تو ایک قطرہ پانی تھا، کنویں کی بات آئی ہے تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم جس سرزمین میں رہتے ہیں وہاں پر گرمیوں میں ہمارے کنووں سے تالابوں سے پانی خشک ہو جاتا ہے، سردیوں میں بارشوں میں پانی آ جاتا ہے، تو گرمیوں میں ہمیں پانی کی تلاش میں کسی دوسرے علاقے میں جانا پڑتا ہے، جس علاقے میں پانی ملتا ہے اس علاقے کے رہنے والے ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے جان کے دشمن ہیں، ان میں ہم میں قبیلوں کی پرانی لڑائی ہے، ایک دوسرے کی جان کے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، وہاں جانا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ بڑی مشکل سے اتنا عرصہ ہم جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں گزارتے ہیں کہ اپنی پیاس بجھانے کو کچھ پانی مل جائے۔ آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے، آپ دعا فرما دیں کہ وہ ہمارا پانی کبھی خشک نہ ہو اور نہ ہمیں اپنے دشمن سے سامنا کرنے کا موقع ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ زمین سے 7 کنکریوں کو اٹھا کر کے لاؤ۔ 7 کنکریوں کو اٹھا کر کے لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر کے خوب اچھے طریقے سے اپنی ہتھیلی سے ان کنکریوں کو مس فرما دیا، اور اس کے بعد میں وہ کنکریوں کو انہیں عطا فرمایا اور کہا جاؤ جس کنویں میں تمہیں پانی کم نظر آتا ہے، جہاں سوکھ جاتا ہے، اس میں اس کنکریوں کو ڈال دو، خدا تمہیں شادابی عطا فرما دے گا۔ وہ صحابہ جانتے تھے کہ ہم ان کی بارگاہ میں ہیں جنہیں ساقی کوثر بنا کر کے خدا نے بھیجا ہے۔ جب وہ کوثر پر اپنے غلاموں کو، میدان حشر میں اپنے غلاموں کو پیاسا نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو دنیا میں وہ کیسے پیاسا چھوڑ سکتے ہیں، دنیا میں کیسے وہ تڑپتا چھوڑ سکتے ہیں؟ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے۔ یا رسول اللہ، جنت کے مالک ہمارے نبی، جہاں کے مالک ہمارے نبی، کوثر کے مالک
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ میں وہ پتھروں نے اپنا گویا کہ ایک پتھر نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو چوم لیا، اور جو برکتیں خدا سے انہیں ملنی تھی وہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے انہیں ملتی چلی گئی، اس لیے کہ برکت نعمت دینے والا تو خدا ہی ہے، بانٹنے والے تو رسول اللہ ہی ہیں، جس کو خدا نے تنہا و یکتا بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک کی برکت ایسی رہی کہ وہ لوگ لے جاتے ہیں اور اپنے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ہی ڈال دیا جاتا ہے گویا کہ چشمے سے پانی ابل ابل کر کے باہر نکلتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے تو حال یہ ہوتا تھا کہ پانی بھر بھی جاتا تھا کنویں میں تو بڑی رسی لگا کر کے نیچے سے پانی بھرنے کی حاجت ہوتی تھی، مگر اب جب رسول اللہ کے دستے مبارک کی برکتوں سے کنکریوں نے پانی میں پہنچنا ہی تھا تو پانی اتنا اوپر آ گیا کہ لوگ جھک کر کے برتن سے پانی کو بھر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مددگار زمانہ بنا کر کے بھیجے گئے، مددگار بنا کر کے بھیجے گئے، لوگوں کی مدد کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، تبھی تو صحابہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ صحابہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ سے صحابہ مدد مانگ سکتے ہیں، شرک نہیں ہوتا ہے، تو ہم سنی مدد مانگتے ہیں تو شرک کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ بھی رسول کو خدا نہیں سمجھتے، ہم بھی رسول کو خدا نہیں سمجھتے۔ صحابہ بھی رسول کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں۔ صحابہ بھی رسول اللہ کو مددگار مومنین جانتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کو مددگار مومنین جانتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ان کا بھی عقیدہ رسول اللہ سے مدد مانگنے کا تھا، ہمارا بھی عقیدہ رسول اللہ سے مدد مانگنے کا ہے، قیامت تک کے اہل حق کا یہ طریقہ رہے گا۔ اس لیے کہ جو مانگ رہا ہے وہ یہ جان کر کے مانگ رہا ہے یہ تو ہمارے مددگار بنائے گئے، خدا کا سب سے بڑا وسیلہ بنائے گئے، جو کچھ ملنا ہے انہی سے ملنا۔ یہ نظر فرما دے تو سب کچھ ہو جائے، یہ نظر فرما دے تو سب کچھ ہو جائے، ہونے کو تو کوئی چیز ہونے کو نہیں ہو سکتی مگر یہ نظر کر دے تو سب کچھ ہو جائے۔ اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا تعالیٰ کی رضا دو عالم چاہتے ہیں مگر خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ میرا حبیب کیا چاہتا ہے۔ ابن عساکر وغیرہ سے روایت ہے کہ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری مخلوق خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا رضائے مصطفیٰ کو چاہتا ہے۔ اے میرے حبیب سب میری رضا چاہتے ہیں، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اب جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ چاہنے والے نبی اگر چاہیں تو کیا کیا نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تو ایک قطرہ پانی کا تھا، وہاں تو کچھ پانی کنویں میں تھا، مگر ایک اور بھی واقعہ ہے جو احادیث کی کتابوں میں معتبر سندوں کے ساتھ یہ واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینۃ النبی مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قحط کا زمانہ ہو گیا تھا، بارشیں نہیں پڑ رہی تھی، حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں تک پانی نہیں تھا، پینے کو تک پانی نہیں تھا، جانور پانی کی کمی کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے، پانی کی کمی کی وجہ سے گھروں میں اناج نہیں تھا، فصلیں نہیں ہو رہی تھی، سب پریشان حال تھے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سارے مومن وہاں جمع ہوتے ہیں تاکہ خدا کی عبادت کرے، اور خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیوں عرض گزار ہو جاتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے حقیقت میں مدد کرنے والا رب تعالی ہی ہے، مدد کا وسیلہ اپنے حبیب کو خدا نے بنایا ہے، ذریعہ اپنے حبیب کو خدا نے بنایا ہے، اور ماوا و ملجا ہمارے لیے اپنی رحمت کا منبع اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ اسی لیے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ رسول اللہ نے دستے مبارک کو بلند فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ بارش عطا فرما۔ اتنا کہنا تھا، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے بارش کو خدا نے جاری فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش ہو گئی، جو خطبہ ہوا، نماز ہوئی، سارے لوگ بارش سے بھیگ گئے، اسی پانی میں کیچڑ میں نمازیں پڑھی گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹے۔ بارش رک نہیں رہی ہے، اس لیے کہ اسے جاری کس کے حکم سے کیا گیا؟
جاری کس کے حکم سے کیا گیا ہے؟ ارے جب ان کے صحابہ کی یہ شان خدا نے عطا فرمائی ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والے مومنوں کے سردار اور اس کے حبیب کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب یہ شان خدا نے عطا فرمائی ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے بہتے ہوئے دریائے نیل کا جب سوکھنا ہو جاتا ہے تو اس کو جب حکم جاری کر دیتے ہیں، اے پانی خدا کے حکم سے بہنے لگ جا، تو پانی بہنے لگ جاتا ہے، اور آج تک وہ پانی بہ رہا ہے، وہ پانی رکا نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کے پیاروں سے، رسول اللہ کے صحابہ سے، ان کے غلاموں سے، زبان کی برکت سے یہ جاری ہونا ہو سکتا ہے تو پھر سراپا نور مجسم رحمت عالم کی زبان سے جاری ہونے کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا بارش عطا فرما، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزرے، 7 دن گزرے، 8واں دن پھر جمعہ کا گیا، بارش ہو رہی ہے۔ جس رفتار سے خطبے میں شروع ہوئی اسی رفتار سے پھر جمعہ کے خطبے تک بارش ہو رہی ہے۔ وہی صحابی جس نے پہلے عرض کیا تھا اب اٹھ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے، ہمارے گھر گر جائیں گے، ہمارے گھر زمین بوس ہو جائیں گے، گھروں میں پانی آ گیا ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے، پانی بہت ہو گیا ہے، دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے اور اپنے انگشت شہادت کو اوپر اٹھاتے آسمان کی طرف فرماتے اللہم حوالینا ولا علینا، فرمایا، اشارہ فرمایا، ایسے ہاتھ سے مدینے کے اطراف میں گھیرا بنایا، اور راوی کہتے ہیں ادھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا تو بادل ہٹنا شروع کر دیا، ادھر رسول اللہ نے انگشت کا اشارہ فرمایا تو بادل ہٹنا شروع کر دیا، پھیرا پورا ہوا تو مدینے کا گھیرا بن گیا، اور پانی مدینے میں برسنے سے رک گیا، مدینے کے باہر برستا ہی رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشت کے اشارے سے آسمان کو پتا چل گیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ گویا کہ آسمان بھی یہ بتا رہا ہے اے حبیب کبریا، میں آپ کی چاہت کو کیسے پورا نہ کروں، میں آپ کے حکم کو کیسے پورا نہ کروں، جبکہ آپ کی چاہت کو خدا پورا کرنے والا ہے، آپ کی زبان سے نکلے والے احکام کو خدا جاری کرنے والا ہے اور جاری کرنے والا ہے، اس پر پوری طریقے سے عمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں تو ایک ادنا سا خادم آپ کا ہوں، اشارہ فرما دے میں قربانی پیش کر دوں گا۔ بادل نے بھی اپنی محبت کا اظہار پیش کر دیا، اور صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ کوئی بچا سکتا ہے تو تنہا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرما سکتے تھے اب مانگے ہو تو بھگتو، نہیں فرمایا مانگنے والے کو دینا ہی کام ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب مانگا جاتا ہے تو نہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے، نہ کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، عطا ہی عطا، عطا ہی عطا ہوتی چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سوال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا انکار نہیں فرماتے، مانگ لیا جائے تو عطا ضرور فرما دیا جاتا، مانگنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، مگر جب جھولی پھیلا دیتا ہے تو شان مصطفیٰ ہے کہ جھولیوں کو بھر دی جاتی ہے۔ اور آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی مانگتے، انہیں اپنے وسیلہ جان کر کے پکارتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے اور نعمتوں کو جاری فرماتا ہے۔ یاد رکھیں آج نہیں، کل نہیں، قیامت تک اور قیامت کے دن بھی جو نعمتیں ہمیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، تو وہ رسول اللہ کے وسیلے ہی سے ہمیں ملنے والی ہے۔ اور وسیلہ کتنا بڑا ہے، کیسا وہ وسیلہ خدا نے بنایا ہے، وہ آج جتنے انکار کرنے والے ہیں وہ سب بھی بخاری کی اس حدیث کو پڑھنے والے، بخاری شریف کا رٹا لگانے والے بھی ہیں، وہ حدیث کو پڑھنے والے ہیں۔ حدیث شفاعت جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے لوگ پہنچیں گے تو انا لہا کا مجدہ سنایا جائے گا، اے مانگنے والوں آؤ میں تمہاری مدد کرنے ہی کے لیے بنایا گیا ہوں، تمہاری شفاعت کرنے ہی کے لیے بنایا گیا ہوں۔ یہ جواب تو ذات مصطفیٰ سے ملنے والی۔ اس وقت پر سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے پاس مدد کے طلبگار ہو کر کے جائیں گے۔ مانگا جائے گا کہ نہیں مانگا جائے گا؟ خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے، تو پھر جہاں شرک اور کفر کا فیصلہ ہونا ہے، جہاں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، وہاں بھی شرک کرنے کا موقع دے دیا جائے گا۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ بھئی یہ کیسی انوکھی
ان لوگوں نے اپنی سوچ بنا لی ہے جب حشر کے میدان میں رب ذوالجلال کے جلال کا جلوہ ہے، کسی میں مجال نہیں کہ دم زدن ہو جائے، مگر اس وقت پر لوگ جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ بارگاہ انبیاء میں جا رہے ہیں، حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس علیہم الصلوۃ والسلام، سب کی خدمتوں میں جا رہے ہیں، سب اسے مدد مانگ رہے ہیں، بار بار مدد مانگی جا رہی ہے۔ ہر ایک یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم شرک کر رہے ہو، ڈائریکٹ مانگو، نہیں کہا جا رہا ہے، انہیں بھی یہی جواب مل رہا ہے، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور خدا کے حبیب کے پاس چلے جاؤ، میرے علاوہ کسی اور خدا کے حبیب کے پاس چلے جاؤ۔ مگر سارے انبیاء کے پاس جانا ختم ہو جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ کے پاس جب پہنچے ہیں، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کوئی نہیں سوائے محمد عربی کی تمہاری دستگیری کرنے والا، چلے جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں، وہ اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو خدا ان کی دعا کو ضرور قبول کرنے والا ہے، تو ان کو وسیلہ بنا لو۔ وہاں بھی مانگا جا رہا ہے کہ نہیں مانگا جا رہا ہے؟ رسول اللہ سے حشر کے میدان میں مانگنا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تو دنیا میں مانگ کر کے مانگنے والے اپنی عادت بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں حاجت بھی نہیں ہوگی کہ مانگے، ایسے ہی ان کی معیت نصیب ہو جائے تو پھر کیا فکر ہے؟ وہ تو گنہگاروں کے لیے فکر کی بات ہے کہ کسی کے ٹخنوں برابر پانی تو کسی حلق کے برابر پانی۔ جو مصطفیٰ پیارے کا غلام ہوگا، چادر مصطفیٰ کے سائے میں اسے جگہ مل جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ نہ اسے گرمی کا احساس، نہ پیاس کا احساس، بس تو رحمت للعالمین کے رحمت بھرے جلووں میں اس کی زندگی گزر رہی ہوگی۔ بس یہ ہے کہ حساب کتاب شروع ہونا ہے کہ ہونے کی دیر ہے، نہ اس سے پہلے اسے پریشانی ہے، نہ اس کے بعد اسے پریشانی ہے۔ اس سے پہلے رحمت کا سہارا مل چکا ہے، اس کے بعد رحمت للعالمین کا سہارا ملنے والا ہے، اور ایسا مل رہا ہے کہ میزان پر اس کے عمل کو تلایا جا رہا ہے، کم ہے تو بڑھایا جا رہا ہے، منصرات سے گزرنا ہے تو گر رہا ہے تو سنبھالا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچایا جا رہا ہے۔ دروازوں سے گزرنے والوں کو پوچھا جاتا کون ہے؟ میں امت محمدیہ ہوں، تو داخل کر دیا جا رہا ہے۔ وہاں بھی وسیلہ ہے، یہاں بھی وسیلہ ہے، ہر جگہ محمد کا وسیلہ ہی خدا نے بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے تو اپنی پریشانیوں کو بھی لے کر کے حاضر ہوتے تھے، اور اپنی مصیبتوں کو بھی لے کر کے حاضر ہوتے تھے۔ اب یہ کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے وہ صحابہ زندہ تھے اور سرکار بھی بظاہر تشریف فرماتے تب مانگا جا رہا تھا، وہ بات الگ ہے، بعد میں نہیں مانگا جا سکتا۔ عقل کے اندھے ہیں۔ جامع المعجزات میں بھی اور دوسری جگہ پر بھی حدیث مبارکہ مروی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی تشریف فرما ہے، سرکار وصال فرما چکے ہیں۔ بعض روایتوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانے کا ذکر ملتا ہے۔ حاصل یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا واقعہ، پہلے کا نہیں، بعد کا واقعہ، بعد کا واقعہ ہے تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی بارگاہ رسالت میں قبر انور کے پاس حاضر ہیں صحابہ۔ ایک اعرابی آتے ہیں، وہ آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں روتے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے آپ کے زبان سے خدا کے کلام کو سنا ہے، پڑھا ہے، خدا کے کلام کو ہم نے لیا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم میں سے کوئی شخص گناہ کر لے، اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو میرے حبیب کی خدمت میں آ جائے، وہ اگر اس کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دے، خدا اس کی مغفرت فرما دے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے آیا ہوں تاکہ آپ میری مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کے تڑپ کر کے آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے قبر انور سے آواز آتی ہے قد غفر اللہ لک، کہا جاتا ہے اے اللہ کے بندے خدا نے تجھے معاف فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اختیار مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ بظاہر دنیا میں تشریف فرما ہے تب بھی حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، اور حاجتوں کو کیسے پورا کیا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ پیارے کی شان ایسی ہے کہ خدا کے قانون میں جیسا وہ چاہے تصرف فرما دے۔ خدا کے قانون کو وہ اگر چاہے کسی بندے کے لیے نرمی کر دینا تو وہ چاہے تو نرمی کر دے، وہ چاہے آسانی کرنا تو آسانی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑا گناہ ہو گیا، رمضان کے دن تھے، روزہ تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، اور وہ غلطی سے میرے روزہ ٹوٹ گیا،
اب کیا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں حیران و پریشان ہو کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرے پاس غلام ہے کہ آزاد کر کے کفارہ ادا کر دے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں خود غریب ہوں، میں کہاں غلاموں کو پال سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ رمضان کے 1 مہینے کے روزوں ہی میں مجھ سے اتنی چوک ہو گئی، تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی میری طاقت نہیں، یا رسول اللہ کرم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں خود غریب ہوں، کسی اور کو کیا کھانا کھلا سکتا ہوں؟ حالانکہ قاعدہ کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا یا روزے رکھنا یا غلام آزاد کرنا، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے سب کے لیے۔ اگر رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دے، یہ حال ہے اس کا، یہ معاملہ ہے۔ بغیر عذر شرعی اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ لازم ہو جاتا، فرض ہو جاتا ہے کفارہ دینا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ کفارہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، وہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دیر انتظار فرماتے ہیں کہ کچھ آنے والے آتے ہیں، کھجوروں سے بھری ایک ٹوکری رسول اللہ کی خدمت میں لا کر کے پیش فرما دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ٹوکری کو اٹھا کر کے وہ صحابی کو دیتے تھے، کہتے جاؤ مدینے میں جو غریب ہے انہیں بانٹ دو، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا، خدا تمہارے اس غلطی کو معاف فرما دے گا، کفارہ قبول فرما لے گا۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ کسی اور کے لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے ہیں، مگر خدا کے رسول کی وہ شان ہے کہ خدا نے انہیں شان والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رسول جو تمہیں دیں اسے مان لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو خدا کے رسول تمہیں دیں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، وہ جو تمہیں دیں اسے لے لو۔ کیوں چرا کیوں کیسے کا سوال کرنے کی تمہیں حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے ان کو مختار بنایا، مختار نبی ہم نے بنایا ہے، جو کہہ دیں اس پر عمل ہو جاؤ، عامل ہو جاؤ، عمل کرنے والے ہو جاؤ، مان لو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ کھجور کی ٹوکری انہیں دیا تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں اور میرے گھر والوں کے علاوہ پورے مدینے میں کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ کے سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں وہ دکھنے لگ جاتے ہیں۔ سرکار منہ بڑا کھول کے نہیں ہنستے تھے، اکثر مسکرایا کرتے تھے۔ بہت زیادہ منہ کھل گیا تو داڑھ سے پہلے جو دانت ہوتا ہے جسے کوچلی کہتے ہیں، اس دانت تک کا حصہ نظر آتا، اس سے زیادہ ہنستے وقت رسول اللہ کے چہرہ منہ نہیں کھلا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ کبھی اپنے خوشی کا اظہار فرماتے ہنستے ہوئے تو اتنا ہی ہنستے تھے، منہ اتنا ہی کھلا کرتا تھا۔ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ بہت کم وقتوں پر پیش ہوا کرتی تھی، صحابی دیکھ کر کے اسے یاد رکھتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، یہ کھجور تم اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہو۔ یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار ہے، شان ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے تو قانون میں خدا کے اپنے چاہنے والے پر آسانی فرما دے، یہ اختیار دیا گیا ہے تبھی ہو رہا ہے نا۔ اب ایک اور دوسری چیز، سونے کی انگوٹھی پہننا، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، نہیں پہن سکتا مرد، سونے کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا، سونے کی چین بھی نہیں پہن سکتا، حرام ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جوڑوں کے اندر سونے کی چین مانگتے ہیں، آدھے تولے کی انگوٹھی مانگتے ہیں، ایک انگوٹھی مانگتے ہیں، جوڑوں کے پیسے ہی لینا پہلے ناجائز، پھر چین مانگ رہے ہیں یہ اور ناجائز، انگوٹھی مان رہے ہیں یہ بھی اور ناجائز، اور اس کو بڑی شان سے نکاح کے وقت پہن کے بیٹھتے ہیں، سمجھتے کہ میں بہت بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، خدا کے عذاب کے حقدار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ مانگ کر کے لینے میں مانگنا انہی سے ہے جو ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب بندوں سے ہی مانگنا ہے، اس لیے کہ ہماری دنیا و آخرت سنوارنے والے وہی ہیں، خدا اصل میں دینے والا ہے، اس کے محبوب بندے ہمارے لیے وسیلہ ہیں، وہ ان کے وسیلے سے جب مانگا جاتا ہے تو سب کچھ ملنے والا ہے۔ یہ تولہ، 2 تولے، آدھا تولہ، 4 تولہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، یہ کتنے دن رہے گا، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، مگر رہے بڑی شان سے پہنتے ہوتے ہیں، ساس میری ساس بنی سو انگوٹھی، میری ساس دی سو چین۔ اب اور حال میں ہو گیا کہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں ہم تم کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے، نہ گناہ کرو نہ گناہ کرنے کا راستہ دو، نہ نہ لینے کا راستہ دو، یہ طریقہ یاد رکھیں۔ مگر یہ قانون سب کے لیے ہے، مگر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار جب آ جاتا ہے تو وہ جسے جو چاہے وہ پہننے کا حکم عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو تقسیم کرتے رہے، سب تقسیم ہو گیا، صرف ایک سونے کی انگوٹھی بچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دیر تک کہ وہ انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھے، کبھی آسمان کی طرف چہرہ کرتے تو کبھی آپ اپنے چہرے کو نیچے کر لیتے تو کبھی اوپر کر لیتے۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلایا، بلانے کے بعد ان کے ہاتھ بڑھانے کو کہا اور ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنانے سے پہلے کہا پہن لے وہ جو تجھے خدا اور اس کا رسول پہننے کو کہیں، پہن لے وہ جو تجھے خدا اور اس کا رسول پہننے کو کہیں، اور انگوٹھی پہنا دی۔ یہاں پر گویا کہ بتایا جا رہا ہے میرا کہنا خدا کا کہنا ہے، میرا دینا خدا کا دینا ہوتا ہے، جو میں دے دیتا ہوں گویا کہ وہ خدا دینے والا ہوتا ہے، خدا کا دینا ہی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی سوال کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ پہن لی انگوٹھی، اب ان کے علاوہ کوئی اور نہیں پہن سکتا، نہیں پہن سکتا، وہ کھجور بھی ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو مصطفیٰ پیارے کی شان دکھائی گئی، چاہے تو جس کے لیے نرمی کرنا تو وہ کر دیں، چاہے تو جس کے لیے جو حرام چیز ہے وہ حلال کرنا تو ان کی شان ہے، وہ مصطفیٰ پیارے ہیں، خدا نے انہیں مختار کل بنا کر کے بھیجا۔ بعد کے کچھ لوگوں نے حضرت برا کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، بولے ارے تم کو نہیں معلوم کیا تم نے انگوٹھی کیسے پہن لی سونے کی؟ یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی، تم کو نہیں پتا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، یہ ساری وہ سب حدیثیں سنانے لگے۔ حضرت برا ابن عازب مسکراتے ہوئے جواب دیتے، لوگوں جس نے تمہیں یہ حدیثیں بیان کی اس نبی نے ہی مجھے انگوٹھی پہنائی، جب نبی نے مجھے پہنا دیا ہے تو اب کوئی میری اس انگوٹھی کو نکال ہی نہیں سکتا ہے، میں جب تک کہ زندہ رہوں گا وہ مصطفیٰ کے نام کو اپنے ہاتھ سے لگائے رکھوں گا۔ انعام بڑا پیارا ہوتا ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ لوگوں نے سوچا کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں لوگوں کی عقلوں کو حیران کر دینے والے، وہ تو بہت چلتے ہیں۔ آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے پانی کو جاری کر دیا گیا، یہ بھی معجزہ ہے۔ پہلے انبیاء اکرام آئے تھے، ان کے لیے بھی معجزات عطا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا اور پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر سے چشمے پھول جاتے ہیں، پتھر پر مارا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم پریشان پیاس سے ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہوں نے کہا کہ ہم پیاسے ہیں، ہمارے لیے پانی کے لیے آپ انتظام فرمائیں، دعا فرمائیں، ہماری اس پریشانی کو دور فرمائیں۔ گویا کہ پتہ چلتا ہے انبیاء سے مدد مانگنا یہ خاص اس امت کا نہیں، ہم سے پہلے والے جتنے انبیاء آئے ان کی امتیوں نے ان سے مدد مانگا ہی ہے۔ یہ آج کا نیا طریقہ نہیں، ہم یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے، یا رسول اللہ ہمارے حالوں پر نظر فرمائیں، یہ آج کا نیا نہیں ہے، یہ انبیاء کی امتوں کا طریقہ رہا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا ذکر خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصے کو پتھر پر مارو کہ پانی جاری ہو جائے گا، اور پتھر پر عصے کو مارنا ہی تھا، پانی جاری ہو گیا، چشمے پھوٹ گئے، سب لوگ سیراب ہو گئے۔ کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ پتھر میں پانی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، پتھر میں پانی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، جو پتھر کا کام کرنے والے وہ جانتے کبھی کبھی پتھروں کو پھوڑتے ہیں تو بیچ میں سے کچھ پانی نکل جاتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ پتھروں کے درمیان پانی ہوتا ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ پتھر کے درمیان سے پانی نکل جانا مطلب پتھر میں پانی ہوتا ہے، فطرت ہے، فطرت کو نہیں بدلا گیا ہے، فطرت کو نہیں بدلا گیا ہے۔ یہاں پر جسم اطہر سے پانی کا نکل جانا یہ فطرت کو بدل دینے والا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ سرکار کے دست اقدس سے پانی جو جاری ہوا، اس طرح کا معجزہ سوائے ہمارے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی اور پیغمبر کی ذات سے ایسا معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو اس معجزے میں بھی ہمارے نبی تمام نبیوں سے ممتاز بنائے گئے ہیں کہ فطرت کو بدل دے کر کے وہاں پر معجزے کو صادر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کنویں میں مارا، نہ پتھر دیا، نہ کچھ کیا، ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے پانی بہا کر کے بتا دیا۔
لوگوں تم سمجھتے ہوگے کہ مٹی میں پانی ہوتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، فطرت کو بدلنا کہاں ہوا، موقع سے ہو گیا ہوگا۔ اعتراض کرنے والا قدرت کو، طاقت کو انکار کرنے والا وہ کہہ سکتا ہے، مگر یہاں بتایا گیا آسمان پر یہ کہہ کے انکار کر سکتے کہ کبھی کبھی آ جاتا ہے، اتفاق ہو گیا ہوگا۔ کنویں میں پانی آ جانا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اتفاق ہو گیا ہوگا۔ اور اسی طریقے کے دوسری چیزوں کو اس نے تصور کر لیا ہوگا، ہو گیا ہوگا، اتفاق سے کہہ لیا گیا ہوگا، اتفاق ہو گیا ہوگا کہہ کر کے انکار کرنے والا کر سکتا ہے، مگر یہاں پر وہ چیز کا بھی راستہ بند ہو گیا۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پانی کے چشمے کو جاری کر کے بتا دیا، یہ تاریخ انسانی میں انسان کے ہاتھ سے پانی نکلتا نہیں ہے، اگر نکلا ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے نکلا۔ یہ معجزہ ان کے سوا کسی پیغمبر سے ظاہر نہیں ہوا۔ بڑے انوکھے نرالے معجزے خدا نے عطا فرمایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی حسن یوسف رکھتا ہے، کوئی ید بیضا رکھتا ہے، تو کوئی اور صفت رکھتا ہے، مگر جتنی خوبیاں، جتنی معجزے انبیاء کو دیے گئے، وہ تمام معجزے میرے آقا کو عطا فرمائے گئے۔ معجزہ سراپا ان کی ذات کو بنا کر کے خدا نے مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ لوگوں نے جب یہ انوکھے معجزے دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب حاضر ہو کر کے لوگوں کے مسلمان ہونے کو دیکھے تو ابو جہل وغیرہ بہت پریشان ہو گئے، سوچنے لگے بھئی اگر یہ حال ہوگا تو پھر سارے لوگ ان کے دیوانے ہو جائیں گے، ہمارے کوئی نہیں بچے گا، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل کی جماعتوں میں مشورہ ہوتا ہے، ارے بھئی سب لوگ صاحب کی بات سن کے سنی بن جا رہے ہیں، اولیاء اللہ سے مدد مانگنے لگے، اولیاء اللہ کے پاس جانے لگے، فاتحہ درود کرنے لگے، پریشانی شروع ہو جاتی۔ وہ صاحب کی باتیں سن رہے تھے، ان کو صاحب کی باتوں سے روکنے کی کوششیں کرتے، مشورہ ہوتا ہے۔ حق کے مقابل میں، حق کے خلاف میں مشورہ، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اور ابو جہل نے بھی کیا، ان کا سردار ابو جہل نے تمام سرداروں کو جمع کیا، دوسرے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، کوئی یمن سے تو کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، سب بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے بہت پریشان ہو کر کے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کریں، آخر کون سی چیز ایسی کریں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے۔ اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کا گمان تھا کہ جادو ہے، اس کا گمان تھا کہ جادو ہے، یہ جادو کر دیتے ہیں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ بات کر لیتے ہیں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ ہنس لیتے ہیں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھائی جن کے دیوانے ہونا ہی کرامت و شرف کی بات ہے، کوئی عقل والا اس عزت کو کیسے نہیں لے سکتا ہے؟ جن کا چاہنے والا ہونا ہی عزت کی بات ہے، تو سمجھ والا، عقل والا کیوں اس عزت کو نہیں لے گا؟ سب عزت والے، سمجھ والے عزت کو پاتے چلے گئے، اور یہ شیطان کی عقل رکھنے والا مغرور انسان جہنم کے دروازے پر پہنچ رہا ہے۔ سب لوگوں نے بیٹھ کر کے پلان کیا کہ دیکھیں کہ بھی ہوتا کیا ہے آخر۔ اس میں بہت بڑے بڑے ترم خان تھے، سب لوگوں نے سوچ کر کے کہا کہ یہ سارے جتنی چیزیں تم لوگ بتا رہے ہو، یہ سب کے سب ایسا ہے کہ زمین پر یہ اثر ہو رہا ہے۔ ابھی وہ جو بارش کا واقعہ میں نے بتایا مدینہ منورہ کا تھا، ابھی مکہ کا واقعہ، اس سے پہلے کا واقعہ، اس واقعے کو ان لوگوں نے ابھی دیکھا ہی نہیں تھا، مکہ والوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، ہجرت سے پہلے کا واقعہ۔ سب لوگوں نے سوچا کہ اب کرے کیا، ان کے معجزات ایسے ہیں، ان کی ایسے عظیم کرامتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان و عظمت کے ایسے بڑھائی ہے کہ لوگ دیکھ کر کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی جادو ہے جس کا اثر چل رہا ہے، اب اس کا کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں بڑے بڑے ترم خاں، عقل مند، ہوش مند، سب بن کر کے جو تھے شیطان کے چیلے، سب لوگ آئے تھے۔ آ کر کے ان میں سے دیکھا کہ سب لوگوں نے کہا کہ بھئی زمین پر جادو چل جاتا ہے، آسمانوں پر نہیں چلتا ہے۔ بولے اچھا آسمانوں پر نہیں چلتا ہے، تب کیا کیا جائے؟ تو ان سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو آسمانوں سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو خدا نے کیسی شان والا بنایا، زمین کیا آسمان بھی جن کے اشاروں پر چلتا ہے، زمین کی کیا بات کرتے، آسمان کو چمکانے والے سورج و چاند بھی ان کے اشاروں پر چلنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا معجزہ پوچھا جائے، کیا معجزہ پوچھا جائے۔ رات کا وقت تھا، مشورہ ہو رہا تھا، بڑے جم کے مشورہ ہوتا، سر سے سر جوڑ کر کے بیٹھے، بھئی مشورہ ہے، کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ یہی مشورہ ہو رہا ہے۔
حق سے کیسے دور کیا جائے، یہاں بھی ہوتا مشورہ. تو ایسے ہی چال اس وقت پر بھی چلی جا رہی تھی. تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی اب مشورہ کیا تو اس میں سے ایک بہت ہوشیار جسے سمجھتے تھے، جیسے بہت زیادہ چلے کاٹ کے آتے ہیں، وہ بڑی عقل مندی کی بات کرنے کی کوشش کرتے، وہ ہوتی کچھ نہیں، سب صفر، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. شرک شرک بولتے، شرک کیا ہے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. اس محلے کو اچھے سے معلوم ہے کہ سب کہاں ہو چکا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس چیز کا مطالبہ کیا جائے؟ یہ لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی چاند چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند ہے، بھرپور چاند ہے، اور چاند لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے زمین سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے چاند، بہت دور ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی قریب قریب میں چل جاتا ہوگا صاحب، اتنی دور پر کیسے چلے گا؟ سوچ کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی چلو کہتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ آ جاتے ہیں، اور صحابہ میں روایت کرنے والے کثیر صحابہ ہیں. اس میں سے حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت انس بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی، بہت سارے صحابہ ہیں، بہت سارے صحابہ اس واقعے کی روایت کرنے والے ہیں. قرآن نے اس کا بیان فرمایا، یہ سچا واقعہ ہے، قرآن نے اس کا بیان فرمایا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور انہیں آیتوں کو، نشانیوں کو اللہ کی دکھایا جاتا ہے تو یہ اس سے پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا جادو ہے. ان کی بولی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط ٹھہرایا، اور جو واقعہ رسول اللہ سے صادر ہوا اس کو بھی سچا ٹھہرایا. یہ بیان ہے قرآن کا، قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے. وہ معجزے ہم سناتے تو بولتے نہیں یہ تو اس قصے کہانیاں ہیں. قرآن کو بھی معاذ اللہ ایسا کہو گے؟ قرآن کا ایک ایک حرف شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اختیار مصطفیٰ کا بیان فرماتا ہے. سوچنے کی بات ہے، جب چاند پر مصطفیٰ کا اختیار چل رہا ہے تو زمین پر نہیں ہوگا؟ جب چاند پر چل رہا ہے، آسمانوں پر اختیار چل رہا ہے تو زمین پر نہیں ہوگا؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب چاند پر، آسمانوں پر ان کا اختیار چل رہا ہے تو گویا بتا دیا دیکھو جہاں تمہارا وہم و گمان نہیں ہوتا وہاں پر بھی اختیار مصطفیٰ کام ہے. اختیار کو ظاہر کیا جا رہا ہے تو زمین پر تو بڑی آسانی سے اختیار جاری ہوگا. جہاں تمہاری پہنچ نہیں، جہاں تمہاری سوچ کی وسعت نہیں، وہاں پر اختیار مصطفیٰ کے جلوے نظر آ رہے. اور ہمیں کیا پتا کہ کتنے کتنے جلوے رسول اللہ کے معجزے آسمانوں میں بکھرے پڑے ہیں، ہمیں کیا خبر؟ ہم تو کچھ نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے جتنا خدا و رسول ہمیں بتا دے. اور خدا و رسول کے بتانے سے صحابہ نے جو جانا، جو بتایا، پہنچایا، اسی کو ہم جانتے. اس کے سوا ہم کیا جانتے؟ ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، جانیں گے کیا سوائے اس کے کہ جو ہم تک کے پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سب آتے ہیں، صحابہ بھی سرکار کے پاس سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ایک نشانی طلب کرتے ہیں، اگر آپ یہ نشانی دکھا دو تو ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں نشانی دکھا دوں گا تو تم اللہ کا سچا نبی مان لو گے، کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آؤ گے. ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آئیں گے. کہا پوچھا کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، کس معجزے کو، کس نشانی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے جو آسمانوں پر چمک رہا، دمک رہا چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. سوچنے کی بات ہے، جب انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں کہ نہیں پیش کرتے؟ ایک صحابی کو مکے کی گلیوں میں تکلیف دیا جا رہا تھا، انہیں زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا، کانٹوں کو چبھایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، گرم گرم انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، تڑپایا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ بس محمد عربی کے کلمے کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں محمد عربی کو نہیں چھوڑوں گا، محمد عربی کو نہیں چھوڑوں گا. ایک شخص آتا ہے، آ کر کے پوچھتا ہے کہ کیا تم کو یہ چیز پسند ہے کہ تم اس وقت پر اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹھنڈا پانی پی رہے ہو اور اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہو، خوشیوں سے اپنے وقت کو گزار رہے ہو، اور تمہاری جگہ پر جو اب تمہارے ساتھ یہ تکلیفیں ہو رہی ہیں، تمہارے ساتھی، تمہارے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہنچا دیا جائے اور انہیں تکلیفیں دی جائیں؟ تو وہ صحابی مچل کر کے کہتے خدا کی قسم میں ایسا ان کا غلام ہوں کہ میں اپنے گھر میں چین سے رہنا بہت دور کی بات ہے، اتنی تکلیفوں کے بعد میں تو اپنے گھر میں چین سے نہیں رہنا گوارا کروں گا. اگر کم سے کم بھی تم بات کہو گے رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چپنا ہوگا تو مجھے گوارا نہیں ہے. مجھے یہ تکلیف کیا، اس سے بڑی تکلیف بھی گوارا ہے، ایک کانٹے کا بھی رسول اللہ کو چپ جانا مجھے گوارا نہیں ہے. اور انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر کے ندا کی تھی، یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے آزمائش میں، قیامت کے دن اس غلام کو فراموش
فراموش نہ فرما دینا, قیامت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور بخشا دینا. اسی حال پر ان پر ظلم کیا گیا, تکلیف دی گئی, وہ شہید ہو گئے, شہادت پا گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں, کوئی سر کا نذرانہ پیش کر رہا ہے, تو کوئی کلیجے کا نذرانہ پیش کر رہا ہے, تو کوئی ہاتھ کا نذرانہ, تو کوئی جگر کا نذرانہ پیش کر رہا ہے, تو یہ سارے نذرانے پیش کیے جانے والے منظر کو آسمان نے بھی تو دیکھا ہوگا نا, آسمان بھی دیکھا ہوگا. اور آسمان کا جگر کیا ہے بھئی؟ چاند چمک رہا ہے, آسمان کے سینے میں چاند چمک رہا ہے. چاند بھی تو کوئی نذرانہ پیش, آسمان بھی تو کوئی نذرانہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا. تمنا تو سب کرتے ہوں گے کہ کبھی تو مجھے موقع مل جائے کہ میں بھی خدا کے حبیب پر قربان ہو جاؤں. تو شاید کہ آسمان کے چمکنے والے چاند کی تمنا کو پورے ہونے کا موقع نصیب فرما دیا گیا تھا, اور قربان ہونے کا اسے جو جذبہ تھا, اس جذبے کو قبول ہونے کا موقع خدا نے عطا فرما دیا تھا. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا, یہ نہیں دیکھا, یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسا سوال کر رہے ہو, یہ کیسی بات کر رہے ہو. مصطفیٰ پیارے نے جیسے ہی ان کے سوال کو سنا تو فرمایا کہ چلو جہاں چلنا چاہتے ہو, جہاں سے تم سب کو چاند نظر آ جائے وہیں چلتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے مینا کی پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تب لوگ دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ سب لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ نے اپنے انگشت کو چاند کی طرف اٹھا کر کے اشارہ فرمایا. جیسے ادھر اشارہ ہوا, ادھر چاند دو ٹکڑے ہو کر کے ایک ادھر گرنے لگا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پہاڑ کے ایک طرف آدھا حصہ چلا گیا, دوسری طرف آدھا حصہ چلا گیا, چاند کے بیچ میں ہم نے پہاڑ کو دیکھ لیا ہے. گویا کہ چاند لوگوں کو بتا رہا ہے, اے عقل کے اندھو, مصطفیٰ پیارے کی شان کو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, یہ دیکھو میں کلیجے کو چیر کے قربان ہو کے بتا رہا ہوں, اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ خدا کے سچے رسول ہیں. جب لوگوں نے دیکھا تو کہا, ابو جہل سب سے پہلے کہنے والا تھا, ارے یہ تو بہت بڑا جادو ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ آسمانوں پر جادو نہیں چلتا ہے. محمد عربی تو اتنے بڑے جادوگر ہو گئے کہ آسمانوں پر بھی جادو چلنے لگا. مگر جس کے دل کو ایمان ملنا تھا, اس کے دل کو ایمان مل گیا. جس کے دل کو قرار ملنا تھا, اس کے دل کو قرار مل گیا. چاند کو قربان ہو کے قرار مل گیا, لوگوں کو کلمہ پڑھ کے ایمان مل گیا. جو بگڑے تھے وہ بگڑے ہی رہے, وہ چلے گئے, مگر پھر بھی ان لوگوں نے جستجو کی. بھئی یہ وقت رات کا ہے, ہر کوئی جاگے رہنا نہیں, مگر اتنا دیکھو کہ جہاں جہاں رات ہوتی ہے, اس وقت پر جس علاقے میں رات ہوتی ہے, اس علاقے سے جو کوئی بھی آئے گا تو اس سے ضرور پوچھنا کہ کیا تمہارے علاقے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا, اور اگر یہ جادو ہوگا تو صرف اسی علاقے تک رہے گا, اس سے زیادہ نہیں رہے گا, اس سے زیادہ یہ جادو نہیں چلے گا. اگر دوسری جگہوں پر بھی ہے تو سمجھو کہ یہ جادو نہیں ہے. انہی لوگوں نے طے کر لیا, پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ زمین پر چلے گا تو جادو ہوگا, آسمان پر چلے گا تو جادو نہیں ہوگا. وہ فیل ہو گیا, تب بھی پھر جادو کہہ کے نکل گئے. اب اس کے بعد میں پھر وہاں پہنچتے, سب لوگ سوچتے, پھر مشورہ ہوتا ہے, پھر سر سے سر جوڑ لیا جاتا ہے, پھر بیٹھ جاتے, پھر سوچتے پھر کیا کرنا چاہیے. پھر ایک شانہ اس میں سے کہتا ہے, بلکہ کیا کانا ہونا چاہیے, وہ کہتا ہے بھئی دیکھو کہ یہ کہیں اور بھی اگر یہ واقعہ پیش ہوا ہے تو یہ واقعہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ جستجو کی کہ جو بھی دور دراز علاقے سے اس وقت پر جس علاقے میں رات کا ہونا ان لوگوں کے علم میں تھا, اس علاقے سے جو کوئی بھی آتا اسے پوچھا جاتا. روایتوں میں آتا ہے کہ بے شمار لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا, ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا. جب یہ معاملہ ہو گیا تو ابو جہل جب اس کے بعد بھی کہتا ہے, ارے یہ ایسا سحر ہے جو جاری ہی رہنے والا سحر ہے. وہ سحر سمجھتا ہے مگر وہ معجزہ ہے مصطفیٰ کا, اور مصطفیٰ کی شان تو قیامت تک کے اور قیامت کے دن بھی ظاہر ہونے والی ہے, اجاگر ہونے والی ہے. ہم کیا جانے, آپ کیا جانے, مصطفیٰ کی شان تو خدا جاننے والا. یہ ساری نعمتوں کو دیکھ رہے لوگ پھر بھی حیران ہیں. آج کے لوگ بھی ایسے, یہ سارے پڑھتے ہیں واقعات, سب کچھ کرتے ہیں, سب پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں, نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں, اس کا مطلب ایسا ہے. ابو جہل جیسے مطلب نکالتا تھا ویسے ہی مشوروں میں یہ لوگ مطلب نکالتے ہیں. کیا فرق پڑنے والا ہے. ابو جہل نے مطلب نکالا اور اس کو نہیں مانا, سچا نہیں جانا, تو اس کا انجام کیا ہوا, جہنمی ہو گیا. مگر جس نے ان کو جانا, جس نے ان کو مانا,
جس نے ان کو پہچانا، جس نے ان کی عقیدت کی، جس نے ان کا احترام کیا، جس نے ان کی عزت کی، وہ ایسا بلند و بالا ہوا. کوئی صدیق بنا تو کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا تو کوئی فاتح خیبر بنا، کوئی سیف اللہ بنا تو کوئی جو ہے کوئی اور درجے پر پہنچا تو کوئی عشرہ مبشرہ میں پہنچا، تو کسی کو کچھ نعمت تو کسی کو کچھ نعمت ملی. جہاں جہاں پر بھی پہنچتے گئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی گئی. عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو جتنا بھی ہم کریں گے وہ ذکر ہمارے لیے کم ہی ہوگا. جتنا کرتے جائیں گے ہم تھک جائیں گے، مگر ان کا ذکر کم نہیں ہو سکتا. ہمارے بدن تھک سکتے ہیں، ہماری زبانیں تھک سکتی ہیں، مگر ان کے ذکر کو خدا نے جو بلند و بالا فرمایا ہے وہ ذکر کو کم نہیں کیا جا سکتا. لوگوں نے چاند کو دیکھ لیا، اب سورج کو بھی دیکھنا باقی ہے، سورج کو بھی دیکھنا باقی ہے. پانی کو دیکھ لیا، دریا کو دیکھ لیا، بادل کو دیکھ لیا، آسمان کو دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا. جو دن کو رات اور رات کو دن کرنے والا سورج ہے اس کو بھی دیکھنا باقی ہے. رات کے کالے ماتھے پر روشن دل جو چاند ہے اس کا قربان ہونا بھی دیکھ لیا. اب اشاروں پر چاند کا چلنا ٹکڑے ہونا بھی دیکھا تو سورج کا چلنا بھی دیکھا جانا ہے. مقام صحابہ پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے فتح کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو ایک کسی کام سے حضرت مولا علی کو بھیج دیا تھا. مولا علی اس کام سے فارغ ہو کر کے آنے تک کے اس وقت پر عصر کی نماز ہو چکی تھی. وہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی کے زانوں مبارک پر اپنا سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. جب آرام فرمایا جا رہا ہے تو اس وقت پر بعض روایتوں میں سونا لکھا گیا ہے، مگر حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ اس وقت پر وحی کا نزول ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی فاتح خیبر شیر خدا کے زانوں مبارک پر سر رکھ کے آرام فرما. ادھر وقت گزر رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، ادھر نماز کا وقت گزر رہا ہے، ادھر نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر کار سورج غروب ہو چکا، عصر کا وقت ختم ہو گیا. سورج غروب ہوتے ہی عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وحی کا نزول ہونا ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی سے پوچھتے، مولا علی کیا بات ہے، کیا تم نے عصر کی نماز ادا کر لی؟ حضرت مولا علی عرض کرتے، یا رسول اللہ نہیں، میرے زانوں پر آپ آرام فرما تھے اور مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں آپ کو بیدار کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمایا، عرض کیا پروردگار یہ میرا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے تو سورج کو اس کے لیے پلٹا دے تاکہ عصر کی نماز ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے وہاں پہنچ گیا جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے. ادھر مولا علی نے عصر کی نماز ادا فرمائی، ادھر پھر سورج. حال یہ ہوتا ہے کتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، عمر کے وقت پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چہرہ جھلس جاتا ہے، جھریاں آ جاتی ہیں، لٹک جاتا ہے چمڑا. یہ تو دنیا کے لوگوں کے پاس، اب لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر خدا نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مانگتے ہیں، خود ڈاکٹر صاحب ہمارا چہرہ اچھا کر دو. کہاں یاد نہیں آتا کہ بھئی خدا کو بولنا چاہیے، ڈاکٹر کو کیوں بول رہے؟ یہ ڈاکٹر ہے، خدا تھوڑی ہے. وہی بات ہم کہتے ہیں یہ خدا کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے. خدا کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے، خدا کے رسول ہیں، یہ جان کر کے مانگا جا رہا ہے تو غلط کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے تم ڈاکٹر کو ڈاکٹر جان کے مانگتے ہو اس سے تو غلط نہیں ہے، تو ہم خدا کے رسول کو رسول جان کر کے مانگے تو غلط کیسے ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف فرما، پانی سب کے پاس ختم ہو چکا ہے، پانی کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ پریشان ہو کر کے عرض کرتے، یا رسول اللہ بہت پیاسے ہیں، سفر بہت لمبا ہے، بہت پیاسے ہیں، ایک قطرہ پانی کا باقی نہیں بچا، پریشان ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ فرمائیں، کچھ کریں. اس وقت پر ایسا تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ اونٹوں کو کاٹ کے اونٹ کے پیٹ میں پانی جمع رہتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے جہاں پانی جمع رہتا ہے، اس پانی کو نکال کر کے پینے کا ارادہ کر کے اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیے تھے. مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ بھائی چلو حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ انتظام فرما دیں گے ہمارا. اگر ہم ایسے ہی اونٹوں کو کاٹ کر کے
کھا جائیں گے یا اس کا پانی پی جائیں گے تو اونٹ تو ضائع ہو جائیں گے، سفر بہت لمبا ہے، سفر کیسے ہوگا؟ اونٹوں پر سوار ہو کے ہی سفر کرنا ہے، سواریاں ہی ختم ہو جائیں گے تو اب پیاس بجھ جائے گی، مگر آگے کا سفر کیسا ہوگا؟ انہوں نے سوچا اور پھر کہا کہ چلو ہاں بہت اچھا خیال ہے، سب نے یاد دلایا، حضرت عمر فاروق اور تمام صحابہ بہت سارے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ پانی۔ ایسا حال ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو ہلاک کرنے کی حالت پر کگار پر پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو پہاڑ جو نظر آ رہا ہے سامنے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک اونٹ پر سوار ایک غلام حبشی ہے جو بہت کالا رنگ کا ہے، کالے رنگ میں بھی ایسا کالا جس کو بہت کالا کہا جائے، وہ کالے رنگ کا پانی بھر کر کے لے جا رہا ہے، اس کو سواری سمیت پانی سمیت میرے پاس لے کر کے آؤ۔ بتایا کدھر کا جا رہا ہے؟ پہاڑ کے پیچھے کا۔ کس پر سوار ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ آج کیا سیٹلائٹ تھی اس زمانے میں؟ آج سیٹلائٹ لے کر کے آپ بتاتے ہیں کہ اس کونے میں کون، اس ملک کے کونے میں کون سا دکان کہاں پر ہے، سیٹلائٹ میں ہم گوگل میپ میں دیکھ رہے ہیں۔ سیٹلائٹ سے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ جو انسان کے ہاتھ کے بنائی ہوئی چیزوں کا کارنامہ ہے، تو خدا نے جس کو اپنی خاص رحمت سے بنایا ہے اس نبی کے دیکھنے کا کیا حال ہوگا؟ ارے نبی تو نبی ہیں، سرور انبیاء کے دیکھنے کا کیا حال ہوگا؟ ان کی کیا بات کرتے ہیں ان کے شہزادے حضرت غوث اعظم سے جب ہم پوچھتے ہیں اے پیرانے پیر، خدا نے جو آپ کی نگاہوں کو روشن فرمایا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کا مظہر جو آپ کو خدا نے بنایا ہے، اس دیکھنے کا حال ہم سے بیان فرمائیں تو پیرانے پیر فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں خدا کے شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ جب غوث اعظم کے دیکھنے کی یہ شان ہے تو پھر حضرت امام حسن و حسین کے دیکھنے کا کیا حال ہوگا؟ جب حضرت امام حسن و حسین کا اندازہ نہیں تو پھر حضرت مولا علی کا کہاں سے اندازہ ہوگا؟ جب ہم حضرت مولا علی تک نہیں پہنچ سکتے تو مصطفیٰ پیارے سرور انبیاء کے دیکھنے کا کیا حال ہوگا؟ تو آج سیٹلائٹ کے دیکھنے کو تسلیم کر لیتے ہو اور خدا نے جس آنکھوں کو روشن کیا اس کے دیکھنے کو تسلیم نہیں کرتے ہوتے۔ نہیں، یہ غیب کی خبر نہیں ہو سکتی، غیب کی خبر نہیں بتا سکتے، غیب کی خبر تم نہیں بتا سکتے، ہم نہیں بتا سکتے، مگر جس کو غیب کا علم خدا نے عطا فرمایا وہ نبی ضرور بتانے۔ اللہ نے فرمایا میں غیب کا علم ہر کسی کو نہیں دیتا ہوں، میرے نبیوں کو عطا فرماتا ہوں، جب خدا نے دیا ہے تو ضرور بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا ارے یا رسول اللہ یہ تو شرک ہو گیا، آپ غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ وہ یقین سے گئے کہ سچ کہا، رسول اللہ نے کہا تو سچ کہا، یقیناً ہوگا۔ اس کو لانے کے ارادے سے گئے، دیکھنے کے ارادے سے نہیں گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ واقعے کو جو ہے مختلف طرق سے روایت کیا گیا، حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بھیجا گیا۔ تو بہرحال جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا اسے وہاں سے لے کر کے اس آدمی کو واپس لایا۔ وہ آدمی کہتا بھائی میں بہت دور سے پانی لے جا رہا ہوں، بہت لمبا سفر طے کر کے لے جا رہا ہوں اور بار بار میں نہیں آ سکتا ہوں، اور میرا مالک بڑا غصے والا ہے، اگر میں پانی نہیں پہنچاؤں گا تو مار دے گا، وہ وہاں پانی نہیں ہے، مجھے کافی دور سے پانی لے جانا پڑ رہا ہے، اور اگر میں آپ کو پلا دوں گا تو پھر واپس جا کر کے میں وقت پر پانی نہیں پہنچا سکتا، اگر نہیں پہنچاؤں گا وقت پر تو وہ مجھے بہت مارے گا۔ اسے کہتے ٹھیک ہے یہ تمہارا خیال ہے، مگر تم آؤ تو صحیح رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، تمہارا پانی وہاں ختم ہوگا جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، جہاں پیاسے ہی پیاسے رہنے والے ہوں پیاسے ہی پیاسے رہیں گے، مگر تم جہاں جا رہے ہو جہاں لے جائے جا رہے ہو وہاں پیاسے تو ضرور ہیں، مگر پیاسوں کی پیاس بجھانے والا ساقی کوثر بھی جلوہ فرما ہے، رحمت للعالمین بھی جلوہ فرما ہے، نہ تمہیں کچھ ہونے دے گا نہ انہیں کچھ ہونے دے گا نہ ہمیں کچھ ہونے دے گا، آؤ تو صحیح۔ جب سمجھایا گیا تو وہ آنے پر تیار ہو گیا، رایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مشکیزے کو لیا اور اس میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کو ہاتھ پر سے بہتا ہوا پانی ڈالنا شروع کر دیا، برتن میں پانی ڈالتے گئے، رسول اللہ کی انگلی مبارکہ سے چشموں کو جاری فرما دیا گیا، پانی جاری ہو گیا، پانی بھرتے گئے، پیاس بجھانے والے پیاس بجھاتے رہے، سب ختم ہو گئے، اور پانی کے برتن سب لوگ بھرتے رہے، سب ختم ہو گئے، جو چھوٹے برتن تھے کاندھے سے لگانے والے، جو اونٹوں پر بھرنے والے، حتیٰ کہ لشکر کو اتنا پانی مل گیا
گیا کہ آگے کا پورا سفر ان کا مکمل ہو سکتا تھا. اتنا پانی مل گیا تھا, بہت مختصر سا پانی, 2-3 مشکیزیں تھے تو وہ پانی پورے لشکر کے سارے مشکیزوں کو بھر دیا گیا. جب یہ معجزہ وہ بندہ دیکھتا ہے تو حیرانی سے عرض کرتا ہے, اے اللہ کے بندے, آپ کون ہیں جو یہ ساری نعمتیں ظاہر فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں محمد عربی خدا کا سچا رسول ہوں جو خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مجھے بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کے سامنے اپنا بیان فرمایا تو اس نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھ لیا. وہ معجزہ دیکھنے کے بعد نے اس نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد عربی اس کے سچے بندے اور رسول ہیں. کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا. خالی ہاتھ تو نہیں بھیجتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا پانی بظاہر کچھ نہ کچھ تو لیا گیا, وہ کیا لیا بلکہ اس کو پلایا گیا. اس کے پانی کو برکت والا بنایا گیا, سب کو پلایا, کچھ لیا گیا نہیں بلکہ دیا گیا. پھر بھی بظاہر اس کے پانی کو لیا گیا, دیکھنے میں تو پانی لینے کے لیے بلایا گیا تھا, مگر حقیقت میں پانی لینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے دل کو نور ایمان عطا کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. خدا کے رسول جانتے ہیں کہ ادھر سے ایک بندہ گزر رہا ہے جس کے دل کو خدا نے اسلام کے قبول کرنے والا بنایا ہے, اسے روشنی کی ضرورت ہے, روشنی دینے کے لیے بلایا گیا. اب دے دیا گیا, وہ تو سب ہو گیا, ایمان بھی مل گیا, سب کچھ مل گیا, مگر سرکار کی عطا میں کچھ انوکھا انداز ہوتا ہے. دینے والے کو ایسا دیا جاتا ہے جو زندگی بھر نہیں بھولتا ہے. سرکار نے قریب بلایا اور سرکار نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا, اور چہرے پر ہاتھ پھیر دیا. چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ چہرہ آسمان پر چمکتے چاند کو پھیکا کرنے والا چمکتا دمکتا ہے. اور وہ حبشی ہے, کالا ہے, کالے میں بھی پورا کالا ہے, ایسا کالا کہ جس کے کالے کو دیکھ کر کے لوگ ڈر جائیں, کالے جس کے کالے ہونے کو ڈر جائیں, اتنا کالا ہے. مگر رسول اللہ کا دست مبارک جب لگ گیا تو اس کے چہرے کو خدا نے روشن دودھ سے زیادہ سفید فرما دیا. اور اس کے چہرے کی حالت کیا ہوئی؟ وہ جب تک کہ زندہ رہے تب تک کہ ان کے چہرے پر جھرری تک نہیں آئی, چہرے کی بشاشت نہیں گئی. لوگ پلاسٹک سرجری کرتے ہیں, کچھ وقت کے بعد میں ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. مصطفیٰ کا ہاتھ لگتا ہے تو زندگی بھر سنور جاتا ہے, ایسا سنورتا ہے کہ بگڑنے کا نام ہی نہیں ہوتا ہے, ایسا کامیاب ہوتا ہے کہ صدیوں تک کامیاب رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کو لے کر کے جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچتا ہے تو یہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کا اثر دیکھے اس کے مالک کے چہرے پر بھی اس کے ایمان کا اثر ہو جاتا. وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں, کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ وہ کہتا ہے, مالک میں تمہارا غلام ہوں, تم نے مجھے پانی لانے بھیجا تھا, پانی لے کر کے آیا ہوں. وہ کہتا ہے, میرا غلام تو کالا ایسا کلوٹا تھا کہ جس کے کالے پن سے ہم پریشان تھے, تم اتنے گورے چٹے کیسے ہو گئے؟ چہرے پر ہاتھ لگا ہے, پورا بدن گورا ہو چکا ہے, سر سے پیر تک چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے. ایسی پلاسٹک سرجری ہے کہ وجود کو ہی بدل کے رکھ دی ہے, مگر وجود کی کیا بات ہے, اس کی حقیقت کو, اس کے دل کی حالت کو بدل دیا ہے, خدا کے نور سے منور کر دیا گیا ہے, اور اس کے نور کا اثر ایسا ہے کہ پورا بدن چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے. وہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, میں وہی کالا کلوٹا غلام تھا, مگر آپ سے بھی بڑے ایک ایسے آقا کا میں اب غلام ہو چکا ہوں جس نے کلمہ پڑھا کہ مجھے مسلمان بنا دیا. اور وہ دیتا ایسا ہے کہ دینے کو دیکھ کر کے دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ آخر اس طرح بھی دیا جاتا ہے, اس طرح بھی کہیں سے دیا جاتا ہے. طلب کی حد ختم ہو جاتی ہے, مصطفیٰ کی عطا کی حد شروع ہوتی چلی جاتی ہے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں عطا فرما دیا تو کہتے, سنو, میں آتے وقت پر راستے میں ایک پہاڑ سے گزر رہا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے غیبوں کی خبر دینے والے خدا کے بھیجے ہوئے سچے رسول کی ذات جلوہ فرما تھی. ان کے لشکر کو پانی کی ضرورت تھی تو میں پانی لے کے ادھر سے گزر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے بلوایا اپنی خدمت میں, میری سعادت مندی کے میں حاضر ہو گیا. انہوں نے اس پانی کو پورے لشکر کو پلایا, اور میں نے اس منظر کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا, اور میں بھی ان کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر دیا.
انہوں نے مجھے یہ تحفہ و انعام دیا کہ میرے چہرے کی رنگت کو بدل ڈالا، سبحان اللہ، میری حالت کو بدل ڈالا، ظاہر میں بھی بدل ڈالا، باطن میں بھی بدل ڈالا۔ جب اس کے ظاہر و باطن کو بدلا ہوا اس کا آقا دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے غلام تو نے جب اتنا کچھ پا لیا ہے تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں، مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دے تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے ایمان والا ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے رسول کو خدا نے بہت طاقت والا بنایا، بڑی شان والا بنایا، بس شرط یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہمیں سچے دل سے جانا ہے۔ دل میں میل لے کر کے جائیں گے ابو جہل کی طرح تو میل والے ہی رہ جائیں گے، دل میں خلوص لے کر کے جانا ہوگا تو کوئی صدیق ہو جائے گا، کوئی فاروق ہو جائے گا، تو کوئی ذوالنورین ہو جائے گا، تو حیدر کرار کوئی ہو جائے گا، کوئی سیف اللہ ہو جائے گا، تو کوئی اور ہو جائے گا، تو کوئی اور ہو جائے گا، کوئی حبر الامہ ہو جائے گا تو کوئی اور کسی مقام پر پہنچ جائے گا۔ یعنی دل روشن ہوتے جائیں گے، منزلیں، رحمتیں، قرب کے درجات کو خدا کے رسول عطا کرتے جائیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جامع المعجزات کے اندر واقعہ ذکر کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ملک شام سفر کی غرض سے تشریف لے گئے تھے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تھے کہ آپ نے اچانک رات میں ایک خواب دیکھا۔ بہت ساری سیرت کی کتابوں میں واقعہ مذکور ہے، یہ واقعہ اور جگہوں پر بھی ہے، مواہب الدنیا میں بھی ہے اور جگہوں پر بھی یہ واقعہ ہے۔ اب ہر مرتبہ حالت تو ایسی ہے کہ ہم کتنے بھی حوالے دے دیں، جیسے ابو جہل کو کتنے بھی معجزے دکھا دو، سچ کو سچ نہیں مانا، تو ایسی حالت ان مشورہ کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ سر سے سر جوڑتے ٹکراتے ہیں تو پھر ایسے ٹکراتے رہتے ہیں کہ اسی میں رہ جاتے ہیں، سچ کو سمجھ رہا ہی نہیں اسی میں ہوتا، بس وہی حال ہوتا ہے۔ تو ابو جہل کا جو حال تھا وہی حال ان کا ہے کہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، کتنے حوالے دیں۔ بہرحال واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج ان کے گود میں آ گیا، اور انہوں نے اس کو اپنے گود میں سمیٹا اور کپڑوں میں چھپا لیا۔ خواب عجیب خواب تھا۔ صبح اٹھتے ہیں تو اس علاقے میں کون تعبیر دینے والا سب سے زیادہ اچھا علم والا ہے، انہوں نے لوگوں میں پوچھا کوئی ہے یہاں پر خواب کی تعبیر جاننے والا؟ تو ایک راہب تھا اس زمانے میں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لانے والا لایا ہوا شخص تھا، جس کو توریت اور انجیل کا علم تھا، موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب کا بھی علم تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب کا بھی علم تھا۔ اس کا پتہ لوگوں نے بتایا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تو اس سے پہلے جو اس علاقے میں ہیں ان لوگوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی مان کر کے ان کے طریقے پر چلنا ہی ایمان والا ہونا ہے۔ بہرحال اس کا پتہ بتایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں خواب پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اس کی تعبیر پوچھتے، بتاؤ کیا خواب آپ نے دیکھا۔ آج ہمارا ایک طریقہ بن گیا لوگوں کا، کوئی بھی خواب نظر آتا تو خود سے ہم تعبیر بنا لیتے ہیں۔ خواب میں کوئی سوئی چبو رہا ہے تو سمجھ جاتے بھائی وہ ہمارے اوپر جادو کر رہا ہے۔ تو خواب کو اپنے سے نہیں سمجھا جا سکتا، کسی خواب کی تعبیر جاننے والے سے پوچھا جاتا ہے، اور سب کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا ہے، یہ طریقہ یاد رکھنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہنچے تو اس کو خواب سنایا، تو انہوں نے کہا تعبیر سنانے سے پہلے تمہارا نام کیا ہے؟ ابو بکر، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کے نام بھی آسمانی کتابوں میں مذکور تھے، ان کے صفات بھی آسمانی کتابوں میں مذکور ہیں، سرکار کے اور سرکار کے صحابہ کے صفات بھی آسمانی کتابوں میں مذکور تھے، اور جانتے تھے وہ لوگ کہ کون کس کا کیا درجہ ہے، جو مخصوص لوگوں کا ذکر تھا اس میں۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ بولے اچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ تو کہا کہ میں قبیلے قریش سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی وہی قبیلہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنا قبیلہ اور اپنا نام اپنا ٹھکانہ بتا دیا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ مکہ کا رہنے والے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ سنو، آخری نبی محمد عربی جلوہ فرما ہو چکے ہیں، وہ ان قریب اعلان نبوت فرمائیں گے، تم ان کے اس دعوت کو قبول کر لو گے، اعلان نبوت کریں گے، تم اس کو قبول کر لو گے، تم ایمان والے ہو جاؤ گے، اور تم جان لینا کہ ان کے بعد تم مومنوں کے خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ تو یہ بشارت سنا دی گئی، اور کہتا ہے کہ سنو میں بھی اس نبی پر ایمان لا چکا ہوں، مگر لوگوں کے سامنے بتا نہیں رہا ہوں ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میں کسی کو نہیں بتا رہا ہوں، میں ان پر ایمان لا چکا ہوں،
تم اگر ان کو پاؤ تو فوراً ایمان لا لینا، ان کی بات کو فوراً قبول کر لینا، اور یہ خواب کسی سے مت بیان کرنا۔ جان لیں گے لوگ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک الگ شوق طاری ہو گیا، ایک الگ شوق طاری ہو گیا کہ بھئی اب نام بھی بتایا گیا، کس قبیلے سے ہوں گے وہ بھی بتایا گیا، پورے صفات رسول اللہ کے سنا دیے گئے کہ یہ ان کی صفتیں ہوں گی۔ تو سب تو جان رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ رسول اللہ کے بہت گہرے دوست ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پہچان میں آ گئے کہ ہاں یہ تو ذات، یہ سارے اوصاف تو میرے محبوب محبت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ جب وہ وہاں سے بہت جلدی اپنا کام سمیٹ کر کے پہنچتے ہیں، جب مکہ پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے فرماتے ابوبکر آ جاؤ، دعوت پیش کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، روایت میں جیسا آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی معجزہ بھی تو دکھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خواب میں تم نے چاند و سورج کو اپنے گود میں بسایا، جو راہب سے جا کر کے پوچھا، راہب نے جو تعبیر بتائی، یہ سب تو میرا معجزہ تھا تمہارے اسلام کے قبول کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً اسلام قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنا لیتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو وہ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ایک گھر کی طرف پیٹھ لگا کر کے ٹھہرے تھے۔ فتح مکہ کے بعد کے واقعات میں سے ہے کہ ایک گھر کی طرف پیٹھ لگا کر کے ٹھہرے تھے، وہ گھر جو ہے کسی کافرہ کا تھا۔ وہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی تھی کہ اس نے اپنے پیٹھ لگا کر کے رسول اللہ تشریف فرمائے تو اس نے دیکھا اور بہت ہڑبڑانے لگی، گالی گلوچ غصہ کرنے لگی، گھر میں دروازوں کو بند کر دیا، کھڑکی کے دروازوں کو بند کر دیا، سب کچھ کر دیا، تاکہ وہ رسول اللہ کی آواز نہیں سننا چاہتی تھی۔ مگر آواز سننے سے وہ لوگ ڈرتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کی آواز جو سن لیتا تو انہیں کا دیوانہ ہو جاتا، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم ان کے دیوانے نہ ہو جائیں۔ مگر دور بھاگنے والا بھی کبھی کبھی جو ہے کسی ایسی رحمت کے حصے سے اس کا اثر ہو جاتا ہے کہ اسے قریب بلا لیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ عورت اگرچہ آپ سے دور بھاگ رہی ہے مگر آپ کا جسم اس کے گھر کی دیوار سے لگ چکا ہے، آپ کا جسم اس کے گھر کی دیوار سے لگ چکا ہے۔ نصرت المجالس کا واقعہ ہے، آپ کا جسم اثر اس گھر کی دیوار سے لگ چکا ہے، اب خدا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ جہنم میں جلائی جائے۔ یا رسول اللہ، جس کو خدا نے ایمان کی توفیق بخشی ہے ابھی آپ کے قدموں میں گر کے اسلام قبول کر لے گی۔ جبرائیل امین ابھی عرض ہی کر رہے تھے کہ دروازہ کھلتا ہے، وہ عورت روتی ہوئی قدموں پر مصطفیٰ کے گر جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام والا بنا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر کے آپ کی غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ مصطفیٰ پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک جس دیوار سے لگ جائے تو اس گھر میں رہنے والوں کو خدا جہنم میں نہیں جلاتا ہے، تو جس گود میں مصطفیٰ نے کھیلا ہوگا اسے جہنم میں کیسے جلایا جائے گا؟ جس گود میں مصطفیٰ نے کھیلا ہے اسے کیسے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ بلکہ تو اسے تو رحمتوں کا ایسا حصہ ملے گا جو حشر میں دکھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو خدا نے بہت بلند و بالا بنایا۔ ہم ان کی شان کا اقرار کریں گے تو ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہے، ہم اگر کوتاہی سے کام لیں گے تو زحمت اور پریشانی کا سبب ہے۔ ہم جتنا ان کا ذکر کریں کم ہے۔ یہ بارش ہونے کے باوجود ہم نے اپنی محبت کو پیش کیا، خدا اسے قبول فرما لے تو ہماری کامیابی ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، جو حاضر ہے مولا سب کے گناہوں کی بخشش فرما دے، سب کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، گھروں میں چین و سکون و برکتیں عطا فرما دے۔ جو غیر شادی شدہ بچے بچیاں ہیں، بھائی بہن ہیں، مولا ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما۔ جو یتیم بچے ہیں مولا ان کی حفاظت اور ان کی رحمت اور ان کی برکتوں کے راستے مہیا فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگار جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا عطا فرما، ہم تمام کے گھروں میں رحمت و برکتوں کا جلوہ عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، شراب سے، گناہ سے، چوری سے، زنا سے ہماری حفاظت فرما، ہر برے کام سے، ہر برے عمل سے ہماری حفاظت فرما۔ جو دعائیں تیری بارگاہ میں کرے مولا ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اقول قولی
قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین. کھڑے ہو جائیے. الصلوۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا. جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله وعلى آلك وأصحابك حبيبي يا رسول الله. الفاتحة. بسم الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملک کار سادہ فالن رابندہ نوازہ. مولا تعالیٰ یہ بچوں نے جو محفل سجائی مولا ان کے سجانے کو قبول فرما لے. پروردگار جو انہوں نے محنتیں کی مولا ان محنتوں کو قبول فرما لے. دام درم سخن قدم جس نے بھی جیسا بھی حصہ لیا مولا ان کے اس حصے لینے کو قبول فرما لے. ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما, رحمتوں کا نزول فرما, عظمتوں کا نزول فرما, رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنا. مولا ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے ہر قسم کے بدعقیدگی سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ